بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج کے دن ہم لوگ میر تقی میر حصہ نظم کے اندر شامل پہلی نظم کے شاعر میر تقی میر کا تعارف پڑھیں گے۔ میر تقی میر غزل گو شاعر ہیں اور غزل گو شاعری میں ان کو بڑا مقام حاصل ہے۔ آج ہم لوگ ان کی تعارف یعنی ان کی حیاتی سے متعلق مختصر باتیں پڑھتے ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش 1723 ہے اور 1810 میں ان کا وصال ہوا۔ میر محمد متقی اصل نام ہے اور میر تخلص تھا۔ تخلص وہ نام جو مصنف اپنے اصل نام کے ساتھ خاص کر لیتا اسے تخلص کہتے ہیں۔ اور والد کا نام میر علی متقی تھا۔ آپ آگرے میں پیدا ہوئے۔ یہ آگرہ ہندوستان کا ایک شہر کا نام ہے۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی اور جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے۔ وہ ان کے والد کے مرید بھی تھے اور منہ بولے بھائی بھی تھے۔ بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاشی معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا۔ تلاشی معاش روزگار کی تلاش میں آگرہ چھوڑ کر جو ہے وہ دلی آنا پڑا۔ یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے۔ وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر تقی میر آگرے لوٹ آئے، واپس اپنے شہر لوٹ آئے جائے پیدائش میں، لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا، یعنی تلاشی معاش کے لیے آگرے سے دلی گئے اور پھر دلی سے واپس جو ہے وہ نادر شاہ کے حملے کے بعد واپس آ گئے آگرے میں، اور پھر دوبارہ دلی گئے اور دلی میں امن و امان کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے لکھنؤ کی طرف رخ کیا۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گیا اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی، یعنی اسی شہر میں مراد لکھنؤ میں۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، یعنی یہ ان کی شاعری ایسی شاعری ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطیہ ہے، یعنی تحریر کے اندر، شاعری کے اندر اور تصنیف کے اندر ان جیسا کمال مقام رکھنے والا شاعر کوئی اور شاعر ملے۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی، مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے، یعنی نظمیں بھی اور جو ہے وہ مرثیے بھی اور بہت سی اقسام کی شاعری کی، لیکن غزل گوئی کے اندر ان کو خاصا مقام حاصل ہوا۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم زمانہ شعراء نے کیا، بلکہ متاخرین بعد میں آنے والوں نے بھی انہیں سراہا ہے، یعنی جو ان کے زمانے کے شاعر تھے انہوں نے تو ان کی تعریف کی ہی، اور بعد میں آنے والوں نے بھی ان کی تعریف کی۔ اور بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا، یعنی اردو کے شعراء کا سرتاج، سروں کا تاج قرار دیا، یعنی اردو کے اندر ان کو بہت زیادہ عزت اور عظمت حاصل ہوئی۔ اور میر کی تصانیف میں ایک خود نوشت ذکر میر اور ایک تذکرہ نکات الشعراء اور ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں۔ دواوین دیوان کی جمع ہے، یعنی ان کی شاعری پر مشتمل ایک ضخیم کتاب، ایک بہت مستند اور کارآمد کتاب۔ بہرحال یہ عزیز طلباء میر تقی میر کا مختصر تعارف ہے جو آپ نے دہرانا ہے، اسے اچھی طرح یاد کرنا ہے، ٹھیک، اور اسے یاد کر کے اس سے متعلقہ جتنے بھی عام پوائنٹ ہیں اور انہیں ذہن نشین رکھنا ہے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کل ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔